علیکم میرے پاکستان۔ آج 7 اکتوبر 2025 ہے اور غزہ پر جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا 7 اکتوبر 2023 سے آج تک یہ 2 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ ان 2 برسوں میں پورے کا پورا غزہ مٹا دیا گیا، عمارات کو بومبنگ کر کے گرا دیا گیا، خواتین، بچوں، بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا، غزہ کے معصوم نہتے شہریوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو خوراک نہیں، بدترین مظالم جاری ہیں اور پوری دنیا مل کر بھی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نہیں روک پا رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ قوانین کو دیکھیں، انٹرنیشنل لاز کو دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو دیکھیں، جنیوا کنونشنز کو دیکھیں، پیرس ڈکلیریشن کو دیکھیں۔ دنیا نے مل کر اور اقوام عالم نے یونائٹڈ نیشنز کے بینر تلے جو قوانین بنائے دنیا کے شہریوں کے تحفظ کے لیے، وہ سب کے سب جو ہے وہ ملیاں میٹ ہو رہے ہیں، وائلیشن ان کی ہو رہی ہے۔ تاہم اس وائلیشن کو کوئی روکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جینوسائیڈ جب ہم قوانین میں دیکھتے ہیں، مختلف قوانین میں دیکھتے ہیں، کنونشنز میں دیکھتے ہیں، تو جینوسائیڈ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے بومبنگ کے ذریعے 65,000 لوگوں کو شہید کر دیا، بلکہ جینوسائیڈ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو انسرکل کرتے ہیں تو یہ جینوسائیڈ ہے، آپ کسی کو بھوکا رکھتے ہیں جنگ کے دوران تو یہ جینوسائیڈ ہے۔ بہت ساری جینوسائیڈ کی انٹرپریٹیشنز ہمیں ملتی ہیں، اور وہ تمام جو انٹرپریٹیشن جینوسائیڈ کی ہمیں ملتی ہیں مختلف قوانین کے اندر، مختلف ججمنٹس کے اندر، ان تمام کا اطلاق غزہ پہ ہوتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اس سب کے باوجود کوئی بھی اسرائیل کو اور نیتن یاہو کو روک نہیں پا رہا کہ وہ اس جینوسائیڈ کو ختم کرے۔ مثال کے طور پر جب ہم مختلف انٹرنیشنل لاز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے 1948 کنونشنز آن دا پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف دا کرائم آف جینوسائیڈ۔ یہ ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے، اور اس ملٹی لیٹرل ٹریٹی کے تحت جینوسائیڈ کو کرمنلائز کیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ اس کا آرٹیکل 2 ہے اور کلاس سی ہے، یہ کہتا ہے جینوسائیڈ مین انفلکٹ کنڈیشنز ٹو گروپ میتھڈ آف جینوسائیڈ۔ آپ کوئی سخت قسم کی اگر کنڈیشنز بھی لگا دیتے ہیں جنگ کے دوران تو یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے۔ پھر فرسٹ ایڈیشنل پروٹوکول جو جنیوا کنونشن کا ہے 1977، وہ یہ کہتا ہے، اس کا آرٹیکل 54 ہے پروٹوکول آف جنیوا کنونشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ starvation of civilians as a method of warfare is prohibited۔ یہ بھی جینوسائیڈ ہے۔ آپ کسی کو بھوکا رکھتے ہیں تو آرٹیکل 54 کلاس 1 کہتی ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے۔ پھر اس کا آرٹیکل، اسی پروٹوکول کا آرٹیکل 54 کلاس 2 کہتی ہے اٹ از prohibited ٹو اٹیک، ڈسٹرائے، ریموو اور رینڈر یوزلیس آبجیکٹس indispensable ٹو دا سروائیول آف civilian population۔ آپ کسی کو ریموو کرتے ہیں، آپ کسی کو ہٹاتے ہیں
اس جگہ سے، تو یہ بھی جینوسائیڈ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو، جس طرح غزہ میں ہو رہا ہے، کسی کو کسی کے گھر سے، اس کے گھر سے ہی نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ گھر چھوڑ دو، اور اسرائیلی اس گھر کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں اب تمہارا اور بھی کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ کسی کو ہوم لیس کرنا، یہ بھی جینوسائیڈ ہے، یہ بھی نسل کشی میں آتا ہے، فرسٹ پروٹوکول کہہ رہا ہے۔ پھر اسی طرح جنیوا کنونشن ہے جو سٹارویشن، یہ وار کرائم میں آتا ہے جو سٹارویشن ہے۔ پھر انٹرنیشنل کریمنل ٹرائبیونل فار روانڈا جو بنا، اس کا ایک ججمنٹ ہے، دا پروسیکیوٹر ورسز جان پال۔ یہ ججمنٹ کہتی ہے کہ آپ کسی کو کسی کے گھر سے نکالتے ہیں تو یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے، کسی کو کسی کے گھر سے نکالنا جنگ کے دوران۔ حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو طبی سہولیات سے محروم کرتے ہیں تو یہ بھی جینوسائیڈ ہے۔ اس کا ججمنٹ کا جو فیصلہ جو تھا اس ٹرائیبیونل نے کیا، اس کی میں ریلیونٹ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ The genocide subjecting group of people to a subsistence diet۔ آپ خوراک بھی اس کو کم اگر دیں تو یہ بھی جینوسائیڈ ہے۔ Systematic expulsion from homes and reduction of essential medical services below minimum requirement۔ اب یہ بتائیے کہ اسرائیل نے جو محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ خوراک نہیں جانے دیتا، وہاں پہ دوائیاں نہیں جانے دیتا، وہاں پہ کوئی فیسیلٹی نہیں جانے دی جاتی، وہاں پہ دوائی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں جو جا سکے، دودھ نہیں بچوں کے لیے۔ تو اس ججمنٹ کے تحت نیتن یاہو جو ہے وہ وار کریمنل ہے، اور اسرائیل ورسٹ کرائم کر رہا ہے جینوسائیڈ کے۔ اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ دیا 2007 میں، اور اس کا ٹائٹل تھا کیس کا بوزنیا کے کیس میں۔ یہ کہتا ہے بوزنیا اینڈ ہرزوگوینیا ورسز سربیا اینڈ مونٹیگرو۔ اس میں انہوں نے کہا، یہ پرنسپل لے ڈاؤن کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، جینوسائیڈ مینس انسرکلمنٹ، شیلنگ اینڈ سٹارویشن۔ آپ انسرکل کرتے ہیں جس طرح غزہ میں کیا ہوا ہے، انسرکل کسی کو، آپ بھوک دیتے ہیں تو یہ جینوسائیڈ ہے۔ شیلنگ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ جینوسائیڈ ہے۔ تو اس ججمنٹ کی روح سے بھی یہ جینوسائیڈ ہے، اور یہ نسل کشی ہے جو کہ اسرائیل کر رہا ہے۔ پھر جو حالیہ فیصلہ ہوا اسرائیل کے کیس میں، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دیا، اور اس کا ٹائٹل تھا ساؤتھ افریقہ۔ ہم سب جانتے ہیں، یہ تو ابھی ریسنٹ کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ ورسز اسرائیل، اور یہ ججمنٹ آیا 26/1/2024 کو، اور کورٹ نے یہ نوٹ کیا، if the people have no access to food stuff, water, electricity، اگر پانی اس کو میسر نہیں ہے لوگوں کو، اگر بجلی میسر نہیں ہے لوگوں کو، اگر فوڈ سٹف میسر نہیں ہے لوگوں کو، تو یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے۔ اتنے طریقوں سے نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطین کے نہتے بچوں کی، بوڑھوں کی، خواتین کی، تاہم کوئی روک نہیں پا رہا، کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام سامنے نہیں آ رہا۔ What should be done by the world now? The world needs to understand that the Israel shall never ever provide lawful means to the Palestinians. Israel shall never provide the rights, the basic fundamental rights that were guaranteed
under the United Nations Charters of Human Rights. Rather, Israel is violating all those rights which were pledged to be provided under the United Nations Declaration of Human Rights. What is the purpose of all these laws if the laws are not to be implemented? What is the purpose of this 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide if the relevant provisions of that law has to be violated and are being violated with impunity? What is the function and the purpose of the additional protocol of the Geneva Convention of 1977 if the same has to be violated by the Israel and Netanyahu? And what is the function and what is the function of the laws and the judgments that were delivered by the Rwanda conventions and the Rwanda tribunals on the criminal tribunal for Rwanda and the judgments that were handed down by the International Court of Justice in the case of Bosnia Herzegovina and in the recent case of South Africa versus Israel? The world, the civilized world, the leaders of the civilized world need to revisit whether one country and one man, Netanyahu and Israel, is more powerful than the whole world of 190 countries of the world that are member to the United Nations. The whole world, the whole civilized world, the billions, trillion people are everywhere in the world have protested against Israel, have protested against the genocide imposed by Netanyahu, but no one is there to obstruct still even the killings of Netanyahu. Is Netanyahu is more powerful than the world? Is Netanyahu is more powerful than anywhere in the world, that anybody else in the world? If Netanyahu is more powerful than the world, then the world must think over it. If the Netanyahu is more powerful than the United Nations, then what is the use of that United Nations? Then the name of the United Nations must be associated with the Netanyahu, and this should be United Nations of Netanyahu or United Nations of Israel. If Netanyahu cannot be obstructed in his genocide, the world must ponder over it. The world leaders must revisit their policies vis-a-vis towards United Nations. If revisited, then we can regain the peace and security in the world. So long as the United Nations is unable to provide peace and security into the world, then there shall be no peace and security in the world. May God empower all of us to stand for truth, to stand for justice, to stand for principles, to stand for morality, and to stand against injustice, to stand against genocide, and to stand against barbarity. अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए. पाकिस्तान पाइंदाबाद.